السلام علیکم ناظرین، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کے حیات ہے۔ آج یوم تکریم شہداء پورے پاکستان طول و عرض کے اندر منایا گیا۔ سب سے بڑی تقریب آج راولپنڈی کے اندر جی ایچ کیو میں ہوئی۔ وہاں پہ آرمی چیف اور سابقہ آرمی چیف اور سینئر جو مسلح افراد کے ہمارے جو فورسز کے وہاں پہ آفیسرز موجود تھے۔ ناظرین، یہ آج کا دن ہمیں منانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ حال ہی کے اندر آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کو ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ اس دن جو لاہور کے اندر جناح ہاؤس میں سارے کے سارے واقعات رونما ہوئے، وہ کیمرے کی آنکھ نے دیکھے، سب نے دیکھے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کیپٹن کرنل شیر کی جو وہاں پہ یادگار تھی، وہاں جو مناظر ہم نے دیکھے، اور بھی جو شہداء کی یادگاریں ہیں۔ یقین کریں کہ یہ جو ریئیکشن تھا آل اکراس تمام پاکستانیوں نے اس کو کنڈیم کیا، کیونکہ یہ کوئی اپنے وہم و گمان میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا دن ہمیں دیکھنے کو ملے کہ جہاں پہ لوگ اس طرح کا رد عمل دیں۔ کیا وجہ بنی، کیا ہوا، اس کے اوپر ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ موجودہ حکومت کی طرف سے جو ہے ملٹری قیادت کی طرف سے ایک واضح بیان آ چکا ہوا ہے، اور جو لوگ بھی اس سارے واقعے کے اندر انوالو ہیں، بالکل ہم پہلے دن سے اپنے پروگرام کے توسط سے، ایئر وائی کے پلیٹ فارم کے توسط سے اس بات کو ہم نہ صرف کنڈیم کیا ہے، اور جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں، جو محرکات ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان سب کو قرار واقعہ سزا دی جائے۔ جی چوئی صاحب۔ بالکل ٹھیک ہے، اور جہاں سے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایسے دفاتر ایسی رہائیں ان کے سامنے سے نہیں گزر سکتے تھے، تو یہ جو توڑ پھوڑ، یہ گراؤ جلاؤ، یہ جنہوں نے کیا ہے، وہ ان کے خلاف میں کہتا ہوں کسی بے گناہ کو جو ہے وہ اس پر تشدد نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کو خراب کرے، لیکن جو ملوث ہے ان کو قرار واقعہ سزا ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ کسی کو اس طرح کے کام کرنے کی جرت نہ ہو۔ چلیں جوئی صاحب، یہ تو سارے کا سارا آپ نے دیکھا کہ یہ جو آج آپ نے پورے پاکستان کے اندر جس طرح کی تقریبات ہوئیں، لوگوں کے جو جذبات تھے آل اکراس اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر، ہر جگہ کے اوپر ایک ہی بات کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کو ہمیشہ مختلف چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ اکراس دا بارڈر آپ دیکھتے ہیں، ہمارے جو ویسٹرن بارڈرز ہیں، ایسٹرن بارڈرز ہیں، دشمن ہر وقت طاق میں رہتا ہے۔ ملک کے اندر جو ہمارے حالات و واقعات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو یہ ہمارے شہداء ہیں جن کی لازوال قربانی کی وجہ سے ناظرین، وہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ ہم رات کو جب سکون کی نیند سوتے ہیں تو ایک چیز ذہن میں ضرور سوچا کریں ہر رات سونے سے پہلے کہ کوئی نہ کوئی بارڈر کے اوپر جاگ رہا ہے، کوئی نہ کوئی ملک کے اندر کسی نہ کسی جگہ کے اوپر موجود ہے جو دشمن کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، تاکہ آپ کی نیند کو خراب نہ کیا جا سکے، ملک کے اندر سکون رہے، ملک کے اندر استحکام موجود رہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک ہی جو ہے ایک ہی ادارہ ہے پاکستان فورسز جن کا یہ کام ہے، اور الحمدللہ ہم دیکھا حال ہی کے اندر آپ نے دیکھا انڈیا کی طرف سے ہمارے اوپر خاص طور پر پلوامہ واقعے کو لے کے جو ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، کس طرح ہم نے جواب دیا۔ تو موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح کی اس وقت ہم تقسیم کا شکار ہیں، بہت ضروری ہے، اشد ضرورت ہے ہمیں کہ ہمارے جو رینکس فائل کے اندر عوام کے اندر جو ہے جو اتحاد جگانگت پیدا ہو، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اپنے گھر کے اندر تقسیم پیدا کر دیں گے تو پھر اس کا فائدہ ہمیشہ سے یہ دنیاوی انسانی تاریخ رہی ہے کہ جب گھر کے اندر لڑائی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ پھر آپ کے دشمن اٹھاتے ہیں۔ تو ہم نے دشمن کو یہ موقع ہرگز فراہم نہیں کرنا۔ اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین، بڑی سٹوری کل آپ نے دیکھا ہمارا جو پروگرام ہو گیا تھا، پروگرام کے بعد ایک بڑی پریس کانفرنس ہوئی۔ ایکسپیکٹر تو اس سے پہلے تھا ہی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ دن کو یہ کہا گیا تھا ایک نوٹیفیکیشن اسلام آباد پریس کلب کی طرف سے کہ ایک سینئر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ دن کو ایک آدھ پریس کانفرنسز ہوئیں جو کے پی سے کوئی ان نون ایم پی ایز آئے، لیکن ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا کہ انتظار کریں، ایک جو ہے بڑی خبر آنے والی ہے۔ رات کو پھر ہم نے دیکھا کہ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کے سینئر لیڈر اور رائٹ ہینڈ جسے مین کہا جائے، عمران خان کا اوپننگ بیٹسمین بھی ان کو کہا جاتا تھا، آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک کی ممبر آف دا پاکستان تحریک انصاف وہ رہے ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی
اور بڑے اچھے انداز سے، بڑا ان کا کمپوزر بڑا ٹھیک ٹھاک تھا، باڈی لینگویج سے بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی پریشر کے اندر ہیں. نہ صرف انہوں نے پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے چوہدری صاحب تمام جو ہے نوکیلے سوالات ان کے اوپر کیے گئے اور ہر سوال کا انہوں نے جواب دیا. تو میرے خیال میں آج میں جب اپنے پروڈیوسر صاحب سے بات کر رہا تھا، دن کو میٹنگ ہم نے کیا، ہم نے سوچا اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ وہ کیا بات کی، وہ ملک کو جو اس وقت درپیش مسائل ہے اس کے اوپر کافی کمپریہنسو بات کی. ناظرین، ہم آپ کو پیسز اینڈ بٹس کے اندر جو کچھ اسد عمر صاحب نے بات کی وہ بھی سنوائیں گے، اس کے اوپر چودھری صاحب کا تبصرہ، کامنٹری کہ وہ کیا ہونے جا رہا ہے، اسد عمر صاحب نے یہ کیوں بات کی، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. آئیے سنتے ہیں. 13 مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے. خوفناک حد تک بڑھتی ہوئی بے روزگاری دیکھنے کو مل رہی ہے. سارے سٹیک ہولڈرز کے لیے اگر خرابی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب جو 13 مہینے سے ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے ٹیسٹ بننے کے بعد سے پاکستان کے لیے اتنے خطرناک حالات پیدا نہیں ہوئے جیسے آج پاکستان کے حالات ہیں. یہ سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ملک کو ادھر سے نکالنا ہے. اس کے بعد اسد عمر صاحب نے چودھری صاحب اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو حال ہی کے اندر ہم نے دیکھا پاکستان کے تمام جو معتبر ادارے ہیں، سپریم کورٹ سے لے کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی تک، کورٹ کمانڈرز کانفرنس ہو، صدر پاکستان ہوں، ہر جگہ سے ایک ہی بات کی گئی کہ خدارا ملک کے اندر یہ تقسیم ہے، ملک کے اندر جس کو حالات و واقعات ہیں اور یہ جو سیاسی انتشار ہے اس کو حل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ایک طریقہ کار ہے. اس کے اوپر بھی بات کی اسد عمر صاحب نے. چیف جسٹس صاحب ایک دفعہ نہیں بار بار پچھلے 2 مہینے سے کہہ چکے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل ایک ڈائیلاگ کے ذریعے، ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے کیا جائے. کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ کہا گیا کہ سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے کیا جائے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر اعلامیہ کے اندر لکھا گیا کہ سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے کیا جائے. پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں، جو پاکستان کا خیر چاہتے ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے ہونا چاہیے. سب کو فکر ہے اس وقت، باہر پاکستان کے دوستوں کو فکر ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو وقت ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ٹائم ضائع کیے بغیر فوری طور پر بیٹھ کے پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے کوئی حل نکالا جائے اس کا. اچھا چودھری صاحب، اپنی پریس کانفرنس کے آخر میں اسد عمر صاحب نے یہ فرمایا کہ میں اپنی جو جنرل سیکرٹری کی پوزیشن ہے اس سے ریزائن کر رہا ہوں. میں اپنا جو کور کمیٹی کا جو میں ممبر ہوں، ظاہر ہے ایک جو ٹاپ ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے اس کا میں حصہ ہوں، اس سے میں ریزائن کر رہا ہوں. اس کی وجہ انہوں نے جو ایکسپلین کی، انہوں نے یہ کہا میں سمجھتا ہوں کہ میں جب یہ پوزیشنز اپنے پاس اگر میں رکھتا ہوں جب تک، تو میں اپنا جو کردار ہے ملک کے اندر، یہ جو ڈی ایسکلیشن ہے جو ہونے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر میں کھل کے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا کردار اس حوالے سے ادا کروں، لہٰذا میں نے یہ ان پوزیشن سے ریزائن کر دیا ہے. لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہوں گا. میں پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی جو رکنیت ہے میرے پاس، جو ممبر ہے، وہ میں رہوں گا. جی چودھری صاحب، اوور ٹو یو. تو کیا ان کے مقصد کیا تھا پریس کانفرنس کا؟ سر آپ سے یہی سوال کیا، کمال کرتے ہیں. میں نے اتنا ہی جو تمہید باندھی ہے یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آپ کو کیا سمجھ آئی؟ جی مجھے تو نہیں سمجھ لگی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. فواد حسین چودھری صاحب کی تو پتہ لگ گیا نا کہ انہوں نے کہا میں عمران خان کو بھی چھوڑ رہا ہوں، پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ رہا ہوں، سیاست کو بھی چھوڑ رہا ہوں، فواد چودھری کو بھی چھوڑ رہا ہوں، میں گٹر میں چھلانگ لگا رہا ہوں، میں وہاں سے نکل کے پھر دیکھوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو وہ تو سمجھ آ گئی تھی. اسد عمر صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ میں آپ کو اس کے اوپر چودھری صاحب ضرور بتاتا ہوں. آپ کو میری جو بات ہوئی ہے مختلف ذرائع سے، آپ انتہائی معتبر ذرائع سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں جو چیزیں مجھے ذرائع سے پتہ چلی ہیں کہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع سے ایک ماڈریٹ پرسنالٹی کے طور پر اسد عمر کو جو ہے لیا جاتا ہے. ظاہر ہے ان کا ایک جو ہے ان کے والد صاحب جو ہے جنرل کے عہدے تک پہنچے، ریٹائر ہوئے، ملٹری کا بیک گراؤنڈ ہے. جس طرح کل انہوں نے اپنی اسپیچ کے اوپننگ ریمارکس کے اندر 9 مئی کے واقعات کو کنڈم کرتے ہوئے انہیں ایکسپلین کیا کہ جی ہمارے خاندان کی جو 3rd جنریشن ہے وہ اس وقت جو آرم فورسز کے اندر ہے، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو پارٹی کی سطح کے اوپر یا کوئی ایسی حرکت کرے، اور نہ ہی ہم اس چیز کی اجازت دے سکتے ہیں. لہٰذا وہ ان کا ایک تعلق واسطہ. عمران خان صاحب بھی ان کے اوپر اعتبار کرتے ہیں. جو مجھے میری ذرائع بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ چودھری صاحب یہ ہیں کہ وہ کوئی ڈی ایسکلیشن کا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں ملک کے اندر. انہوں نے کل اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کہی
کہ ملک کے اندر ایک اس وقت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر پاکستان تحریک انصاف موجود ہے، لہٰذا تحریک انصاف کا جو ورکر ہے ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، تو وہ اپنے آپ کو تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ بھی ریلیٹ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کو غلطیاں جو ہوئی ہیں اگر کسی سطح کے اوپر ڈیسیژن میکنگ کی سطح کے اوپر، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ بالکل ایک علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں۔ میری اطلاع کے مطابق وہ عمران خان صاحب کے ساتھ آلریڈی رابطے میں ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر مزید رابطہ ان کا بڑھے گا۔ وہ اپنی جو انہوں نے کل بتایا بھی کہ میں نے 15 دن جو جیل میں رہ کے میں نے جو انٹرسپیکشن کی ہے، جو سوچ بچار کی ہے، جو میری سمجھ کے اندر ایک کوئی تجزیہ آیا ہے، وہ میں تمام اکراس میں شیئر بھی کروں گا اور اس کے اوپر بات بھی کروں گا، اور میں آل اکراس جو ہے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ریچ آؤٹ کروں گا۔ اگر میرے حال میں سارٹس اگر ہو جاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو موجودہ سسٹم ہے اس کے 5 بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ انہوں نے کہا جی اس میں پی ڈی ایم کی حکومت اور اسٹیک ہولڈر ہے اور تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا جو ہے ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، اس کے بعد عدلیہ کی بات کی، اس کے بعد انہوں نے آرم فورسز کی بات کی، اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ آئین پاکستان کے تحت سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے، اور پاکستان کی عوام اس وقت شدید مہنگائی کا شکار ہے، پاکستان کی جو عوام ہے شدید انتشار کا شکار ہے۔ ظاہر ہے ملک کے اندر جس انداز سے ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، پارلیمان کے اندر ہو، پارلیمان کے باہر ہو، ایک دوسرے کو دہشت گرد، ایک دوسرے کو غدار، ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا القابات سے وہ نواز رہے ہیں، تو لہٰذا اس سے اگر باہر نکلنا ہے تو اسد عمر نے بار بار اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر 2 سے 3 دفعہ، اس سے بھی زیادہ دفعہ انہوں نے اس بات کو انفورس کیا کہ واحد حل ہے جو وہ ہے مذاکرات۔ لہٰذا جو مجھے بات کا پتہ چلا ہے کہ اگر وہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کچھ لوگوں سے جو بات ہوئی ہے کہ میں سیکرٹری جنرل کی پوزیشن رکھتا ہوں، جنرل سیکرٹری کی پی ٹی آئی کی، میں کور کمیٹی کا حصہ رہتا ہوں، تو میرے پاس وہ آزادی نہیں ہوگی کہ میں جو ہے اس کے اوپر کھل کے آل اکراس جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ریچ آؤٹ نہ کر سکوں، ان سے بات نہ کر سکوں۔ لہٰذا یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اس کے اوپر جو نتائج ہیں، اثرات ہیں، مجھے تو بہت قوی امید ہے آنے والے دنوں کے اندر اس کے نتائج ہمیں ملیں گے، اور یہ بڑا ضروری تھا کیونکہ جس طرح آپ نے سائلوز کے اندر، وہ بند گلی کے اندر جو انگریزی کا ورڈ ہے سائلوز کے اندر، یہ جو ہے عمران خان صاحب ایک سائڈ پہ چلے گئے ہیں، پی ڈی ایم والے دوسری سائڈ پہ چلے گئے ہیں، کہیں پہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، ہر جگہ سے بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کے ملک کے اندر آیا چودھری صاحب، چینی وزیر خارجہ آئے، انہوں نے کیا بات کی؟ ذرا پروڈیوسر صاحب دکھائیے گا ذرا۔ 推动国家走上发展振兴的快车道。 Stability is the premise of development, which is in turn rooted in security. As Pakistan's good neighbor, good friend, and a good partner, we sincerely hope that the political forces in Pakistan will build consensus, uphold stability, and more effectively address domestic and external challenges, so that it could focus on growing the economy, improving people's lives, and bring the country into a fast track toward development and rejuvenation. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر اگر آپ کو چاہیے، آپ نے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو سیاسی استحکام چاہیے، قومی اتفاق رائے چاہیے۔ ترقی نظر نہیں آ رہی 13 مہینے میں سر؟ وہ 366 بلین ڈالر سے آج جو فگرز آئے ہیں کہ 216 بلین ڈالر رہ گیا، یہ ترقی نظر نہیں آئی آپ کو؟ 150 بلین ڈالر ہی اڑ گیا ملک کا۔ آپ کو نظر نہیں آیا کہ ڈالر آج 324 کو آ گیا؟ آپ کو نظر نہیں آیا کہ کسی کی چیز کی قیمت جو ہے وہ 100 کی چیز جو ہے 500 کی 1000 کی اور باقی گنتے جو ہے؟ آپ کو نظر نہیں آتی ترقی؟ اب وہ ان کا موقف سن لے، وہ کہتا جی عمران خان تو ہسٹری ہے، اب تو ہم کسی فارورڈ بلاک سے بات کریں گے، ہم تو دیکھیں گے بات کرنی کہ نہیں کرنی، نہ ہم نے الیکشن کرانے ہیں، نہ ملکی معاملات کا ہم نے کوئی حل کرنا ہے، اسی سے پھر جس طرح کھیل رہے ہیں اس طرح ہی کھیڈاں گے، جس طرح نواز شریف صاحب حکم دیں گے اسی کریں گے، گلیاں ہو جان سنیاں بچ نواز شریف پھرے، ان کا تو یہ موقف ہے۔ اب ملک کی کیا ضرورت ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم روز پیٹ رہے ہیں کہ جناب لوگوں کی سن لیں، ہم روز رو رہے ہیں
کہ ملک کی اکانومی کا دیکھ لیں. کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں جو اس طرح نیچے کی طرف جس کی حالت ہو رہی ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں عوام کی آہو بکار نظر نہ آئے. کوئی جگہ ایسی نہیں جدھر لوگوں کے چہروں پر اطمینان ہو. اگر ہمیں الحمدللہ ہم کھا رہے ہیں 2 وقت، اس کا مطلب نہیں کہ 25 کروڑ عوام جو ہے اس میں غالب اکثریت بھوک ننگ سے آزاد ہو چکے ہیں. ان کی غالب اکثریت بھوک ننگ اور غربت کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اور اس کی ذمہ داری خاور گمنڈ صاحب، معاف کرنا غلام سید، خاور گمنڈ اور وہ تمام لوگ ہیں جو ہماری تو بات سنی جاتی ہے نا. وہ جو فیصلے کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے عہدے پر ہے، وزیر اعلیٰ کے عہدے پر ہے، باقی عہدوں پر ہے، انہوں نے جواب دینا ہے اللہ کی عدالت میں اور عوام کی کچہری میں کہ تمہیں موقع ملا تھا، کیا کیا؟ لوگوں کی 2 وقت روٹی کا بندوبست ہوا؟ اکانومی کو بہتر کیا باقیوں کے ساتھ؟ اگر یہی وزیر اعظم جو ہے آج، باقی بھی چلو کسی ایک بندے کو آپ نفرت کرتے ہو نہ لے کے جاؤ، اور ساری پارٹیوں کا آج چاہیے تھا ایک گروپ بنتا اور شہداء کے مزاروں پر پھول چڑھا کے آتے. دشمن کو بھی میسج چلا جاتا کہ پاکستانی قوم اکٹھی ہے، فوج کے ساتھ ہے، اینڈ دے آر ناٹ ٹچ اٹ. نہیں، اپنے للے تللے کبھی ادھر نکل گئے کبھی ادھر نکل گئے. بھائی میں کچھ دن ہو نہیں گئے، یہ ملک سے باہر نہیں گئے، کوئی بھیجے ان کو. 2-4 دن کے لیے ہو جاتے ہیں، سوٹ ساٹ پائے ہیں، یور ایکسیلنسی فلانا ایکسیلنسی. جی جو کوئی ریزن کی بات کرے، خواہ وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، UK ہو، فلانا ڈمکانا، اور نہیں جی یہ تو ان کو کیا پتا، ہمیں پتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، مختصر بات یہ ہے، ان کے پاس اکانومی ٹھیک کرنے کا پلان کوئی ہے؟ ہمیں نظر نہیں آیا. ان کے پاس ملک کو الیکشن کے پروسیس میں ڈال کے سکسیسفلی سب کے لیے قابل قبول الیکشن کرانا، اس کا کوئی منصوبہ ہے؟ کم از کم سپریم کورٹ کو نظر نہیں آیا. ہمیں تو آپ کو تو ایک اور بات ہے، ملک کی سیکیورٹی کو جو خدشات ہے اس کے اوپر ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اتفاق رائے جس پر آپ بار بار کہہ رہے ہیں خاور گمنڈ صاحب، چائنیز وزیر خارجہ جو یہاں بھی آئے، پہلے انہوں نے وزارت خارجہ نے بھی بیان دیا، اس کے بعد سعودی عربیہ، قطر، UAE، یہ بات بھی جی بالکل. کل اسد عمر نے بھی یہ بات کی کہ آپ کے جو ہم دوست ممالک ہیں، آپ کے جو ہمسایہ ممالک ہیں، ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے. اور ساتھ میں دیکھیں چوہی صاحب، 15 مئی کو چیف جسٹس صاحب جب کیس کو سن رہے تھے، یہ جو آج کیس چل رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے، کہ حکومت مذاکرات کی دعوت دے تو علی ظفر بھی قیادت سے بات کریں، جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں. آپ کو چاہیے کہ مذاکرات کے عمل کو دوبارہ دیکھیں. علی ظفر اور اٹارنی جنرل سپریم کورٹ بار میں بیٹھ کر بات چیت کا آغاز کریں. اٹارنی جنرل PTI کی مذاکراتی ٹیم کی رہائی پر غور کریں. سیاسی معاملے پر کچھ علم ہے نہ ہی جاننا چاہتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی. اس کے بعد میرے سامنے پڑا ہوا ہے، میں نے جو ایک وہ نکلوایا تھا، یہ جو ISPR کی طرف سے جب کورٹ کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی، اس کا جو اعلامیہ ہے، اس کی جو اوپننگ لائن ہے چوہی صاحب، کہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ملک کے اندر جو ہے، اگر آپ نے ملک کی اکانومی کو کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، تو جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، آن گوئنگ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ایٹ پرائرٹی بیسز اس کو ریسٹور کریں، پبلک کانفیڈنس، اس سے بہتر ہوگا. ری انویگوریٹ اکنامک ایکٹیویٹی اینڈ اسٹرینتھن ڈیموکریٹک پروسیس. دا فورم آلسو ریزالو ٹو سپورٹ آل سچ ایفرٹس ٹو ریچ دس مچ نیڈیڈ کنسنسس. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مچ نیڈیڈ کنسنسس ہے، اب آپ کے صدر مملکت، چیف جسٹس آف پاکستان، کور کمانڈر کانفرنس، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ، اس کا بھی اعلامیہ میں ہمارے پاس موجود ہے. اگر ہر طرف سے یہ میسج آ رہا ہے تو یہ سیاستدان کیوں نہیں بات کر رہے؟ چلو صاحب گلے کے کنٹری کے نبل نہیں ہے، وہ کرتا کیوں نہیں پھر بیان کا؟ آپ کہیں جی ہمیں پروگرام اور اچھا کرنا چاہیے، میں بھی کہوں ہمیں بہت اچھا کرنا چاہیے. بھائی کام کیا کر رہے ہیں پھر اس کو لیے؟ یہ تو ارباب اختیار جو بیٹھے ہوئے ہیں چوہی صاحب اس وقت جو حکومت کے اندر ہیں، انیشیٹو تو انہوں نے لینا ہے نا. ہمیشہ جب یہ اپوزیشن میں تھے یہ کہتے تھے کہ عمران خان انیشیٹو لے، حکومت انیشیٹو لے، تو انیشیٹو تو لینا ہے. میں تو کل بھی وہ جب سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، عمران خان ایک دفعہ پھر آفر کیا ہے کہ جناب اعلیٰ آپ کوئی بھی میرے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی جگہ کے اوپر،
کوئی بھی آپ کا ایجنڈا ہے اس کو لائیں سامنے، بات کریں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. بھائی وہ کہتے ہیں اب آپ کمزور ہو گئے ہیں تو اب آپ منتے ترلے کرتے پھرتے ہو، ایسی کیوں گل بات کریے؟ یہ تو کوئی ضرورت نہیں. یہ اکانومی ٹھیک ہے، یہ جیسا میں آپ کو بتا، اکانومی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اکانومی ہم نے ٹھیک کر دیا ہے، ملک ہم نے ٹھیک کر دیا ہے، اور ایک بندہ ٹھیک ہونے والا تھا وہ بھی ہم نے ٹھیک کر دیا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم دو لوگ چوہدری صاحب دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اس سے وہ کہتے ہیں اس سے اچھا ہو نہیں سکتا ملک جتنا اس وقت ہم نے کر دیا ہوا. آپ جائیں ان کے کسی وزیر کو، وزیر اعظم کو، وزیر نگران کو، فلاں کو بلا کے بٹھا لے، وہ آپ کو بات ہی نہیں کرنے دیں گے. یہ جو لیول آف کانفیڈنس ہے نا، ہم نے ہر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جب اقتدار میں ہوتی ہیں دیکھا ہے. کل پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے آفیشیل جو ان کا اکاؤنٹ ہے اسے ایک چھوٹا سا کلپ چودھری صاحب جو انہوں نے وہ نا یہ ویڈیو دیکھیں ذرا ناظرین. اب یہ کل جب عمران خان کے ساتھی فواد چودھری صاحب، ہمارے چودھری غلام حسین صاحب کے دوست فواد چودھری صاحب ہمارے بھی دوست ہیں، اسد عمر صاحب، اس سے پہلے شیری مزاری صاحبہ، جب وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں فار واٹ ایور ریزن، یہ انہوں نے ایکسپلین بھی کیا اپنی جو پریس کانفرنس کے اندر، تو اس کو دیکھ کے یہ وہ جو ہے آپ کو وہ جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے جناب اعلیٰ اے جاندیاں جی وکٹاں تے اے جانا پہ تہاڈا بلا تے اے جانا پہ تہاڈے وکٹاں تے دس از واٹ دیئر مائنڈ سیٹ از. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے ہمارے سیاستدانوں کو بھی، اور عوام تو پہلے جانتی ہے کہ عوام کے ہاتھ میں جب بات آئی نا پھر ان کو کسی کو سمجھ نہیں آنی. اس سے بہتر یہی ہے کہ کچھ آپس میں مل بیٹھ کے بات کریں کہ جو اکانومی کے حالات ہیں وہ ہاتھ سے نکل رہے ہیں. بریک کے بعد آپ سے اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. چودھری صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ملک کی معیشت کے حوالے سے بات کی. ظاہر ہے ہر پاکستانی کی طرح ہمارے بھی دل دکھے ہوئے ہیں کیونکہ جو حالات و واقعات ہیں وہ بہت خراب ہے. اور یہ چودھری صاحب نے کوئی اپنے خود یہ کہانی گھڑی نہیں ہے، آپ کے سامنے ہم حقائق رکھتے ہیں. آج تمام اخبارات کے اندر جو خبر چھپی ہے، جو لیٹسٹ اسیسمنٹ آئی ہے بجٹ سے پہلے، اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ پچھلے ایک سال کے دوران کیا کارگزاری تھی موجودہ حکومت کی، معیشت کے میدان میں کیا تیر مارا، کیا میدان مارا، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے ناظرین اخبارات کے تراشے آپ کی گوش گزار کرتے ہیں. دیکھیں ذرا ٹریبیون کیا بتا رہا ہے کہ اکانومی شرنکس فرام 0.1% ٹو 0.3%. ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیرو پہ چلے گئے ہیں. اس کے بعد آ جائیں دا نیوز کیا بتا رہی ہے، پاکستان جی ڈی پی کانٹریکٹس 2.2% ان فائنینشیل ایئر 2023. ڈیفالٹ فیئرز بٹ ڈار ایکسکیوز آپٹیمزم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین ڈارس جو ڈیفالٹ کے خطرات ہیں وہ ہر جگہ کے اوپر نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمارے ڈار صاحب محترم اسحاق ڈار صاحب وہ تو ابھی بھی پر یقین ہے، اتنا کانفیڈنس ہے کہ ایسی کی تیسی. اس کے بعد ڈان ہی کی خبر ہے سویلنگ ریٹ گیپ سٹرز ٹاک آف بگ ڈی ویلیویشن. ابھی اور ڈی ویلیویشن، آپ کا جو روپیہ ہے آلریڈی جو چودھری صاحب بات کر رہے تھے مارکیٹ کوئی نہیں مل رہا، جو مل بھی رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں 315 20 25 کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس نہج پہ جا رہا ہے. دنیا اخبار کی خبر دیکھ لیں ناظرین، اسی خبر کو دہرایا جا رہا ہے کہ کس طرح جو ہیں اور تمام تر جو اہداف ہیں. اس کے بعد جنگ کی خبر، آئی ایم ایف ڈیل میں تاخیر مگر ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں، اسحاق ڈار صاحب کا یہ جو کانفیڈنس ہے. اچھا ناظرین اب یہ ہے کہ جو رات کو جو اکاؤنٹنگ ہوئی ہے اوور آل اس میں معاشی ترقی کا جو ہدف تھا ناظرین، یہ حکومت نے 5% رکھا تھا کہ ہم 5% پہ گرو کریں گے، جو کہ اب 0.3% آلموسٹ زیرو کے اوپر آیا ہے. صنعتی ترقی کا ہدف ناظرین 6%، 5.9 کا ان کا تھا وہ 2.9 پہ آ گیا ہے. اسی طرح زراعت کی ترقی کا ہدف 3.9 تھا لیکن وہ 1.5، مطلب ہر شعبے کے اندر بالکل نوز ڈائیو کیا ہے. آپ کے سامنے ناظرین جو عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف والے بات کرتے ہیں کہ جب ان کی حکومت گئی تھی آپ کے سامنے گروتھ اینڈ انویسٹمنٹ اس زمانے میں جب لاسٹ اکنامک سروے آیا تھا تو کیا اعداد و شمار تھے یہ بھی دیکھ لیں اور خود کمپیریزن کر لیں. اس وقت روپیہ 180 کے ارد گرد تھا اور باقی جو اعداد و شمار ہیں کیا ہیں. جی ڈی پی جو گروتھ تھی 5.9 6% آلموسٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کی جو ایگریگیٹر گروتھ اٹ واز انپریسیڈنٹڈ 4.4% تھی اس وقت. اس کے بعد انڈسٹریل پروگرس ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں 7.2% تھی. باقی جو جی ڈی پی ان فائنینشیل ایئر وہ جو اوور آل کیا تھی 66 بلین تھی روپیز. گروتھ ان ایکسپورٹس جو ہم دوسرے ملکوں کو برآمدات کرتے ہیں
39% کی اس کے اندر گروتھ آئی تھی. انویسٹمنٹ جو ٹو جی ڈی پی جو ریشو تھی وہ 15.1% تھی. سو یہ جو فگرز ہے اس وقت بہت ہی باکمال تھے. اس سال ورلڈ بینک کی بھی یہ امید تھی کہ شاید کم از کم 2% پہ تو ہم گرو کر ہی لیں گے. یہ کہ بڑی ہی ایک کنزرویٹو قسم کی اسیسمنٹ تھی, یہ آپ کے سامنے دیکھیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے ناظرین, آپ کو جو حالات و واقعات ہیں آپ کے سامنے ہیں. اب سوال چودھری صاحب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے محترم اسحاق ڈار صاحب ہے, وہ جب آئے تھے تو انہوں نے ہمیں کیا اس ٹائم نعرے مارے تھے اور کیا ان کا لیول آف کانفیڈنس تھا؟ اسحاق ڈار کیا, ان کا پورے کا پورا جو سارے کا سارا کنبہ ہے, ان کی سب کی کارکردگی کیا ہے؟ Who has performed well? Give me one name. انہوں نے پلے کیے. اور میں جن بندوں کو نام نہیں لینا چاہتا, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ملک کی بہتری کر رہے ہوتے, اکانومی بہتر ہو رہی, عام آدمی کے چہرے پر کوئی روڑنگ نظر آتی, حالات بہتری کی طرف جا رہے ہوتے, تو میں سب سے پہلا انسان ہوتا, میں کہتا نہیں جی یہ بھی غلط ہے بھی غلط. لیکن یہ جو انہوں نے کارنامہ کر دیا اس کی ہم ہیڈ صاحب کو لیکن کوئی مینو دکھاؤ تو صحیح. دکھاتے ہیں جو صاحب, ہم تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب یہ آئے تھے جن کا لیول آف کانفیڈنس تھا اسحاق ڈار صاحب کا, دیکھیں ذرا. کل رات پہنچے ہیں تو ابھی تک قریباً 9-10 روپے کا فرق پڑ گیا ہے. اس کا مطلب آپ کے 1350 ارب تو پاکستان قوم کے کم ہو گئے. 24 گھنٹے سے کم عرصے میں پاکستان کے قرضے جو ہیں روپے کی قدر بہتر ہونے کی وجہ سے 1350 ارب اس میں کمی آ چکی. ناظرین اب جو ہے نا وہ سارے کمپیوٹر ٹوٹ گئے ہیں, سارے کیلکولیٹرز ٹوٹ گئے ہیں کہ اب جو روپیہ جس انداز سے گر رہا ہے, اب تو جو ہمارے معیشت دان ہیں جو اکثر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے عمران خان کو جب کرٹیسائز کیا کرتے تھے, انہوں نے تو بات ہی کرنا چھوڑ دیا. لیکن جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے, مریم صاحبہ کا بھی یہ خیال تھا اور ان کے پاس جو خبریں بھی ان کو مل رہی تھی کہ بنی گالہ میں تو اس وقت صفحہ ماتم بچ گئی ہے کیونکہ ڈار صاحب واپس آ گئے. ان کی جو اب میٹنگز بنی گالہ میں ہو رہی ہیں نا, ان کے اپنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان میٹنگز میں اب بات یہ ہوتی ہے, تکلیف ان کو اصل میں یہ ہے, جو ان کی گفتگو ہے آپس کی وہ یہ ہے کہ اب ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں, اکانومی کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں, اور اکانومی اگر بہتر ہو گئی تو ہمیں کون پوچھے گا. اور میں 100% مریم صاحبہ کے ساتھ ہوں اس حوالے سے. اکانومی اگر بہتر پرفارم کر رہی ہوتی, ڈالر 180 پہ عمران چھوڑ کے گئے تھے, اگر ڈالر اسحاق ڈار صاحب نیچے لے آتے, ملک کے اندر معیشت بہتر ہوتی, ملک کے اندر تنخواہ اور اب جو ہے ڈالر کی قیمت جو موجودہ حالات کے اندر وہ آپ نے دیکھ لیا. آپ دیکھیں ذرا موجودہ حالات میں کیا فرما رہے ہیں. آپ کے آنے سے پہلے ڈالر نیچے جانا شروع ہو گیا, اور جب سے آپ واپس آئے ہیں, آپ وزیر خزانہ بنے ہیں, ڈالر مسلسل نیچے جا رہا ہے. کیا یہ آپ اس کو 200 روپے سے نیچے لے جائیں گے؟ بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ریئل ویلیو 200 سے نیچے ہے. میں ابھی فگر نہیں بتاؤں گا اور انشاءاللہ یہ 200 سے نیچے آئے گا. اب ناظرین یہ بے بے دا 324 وہ جو ڈالر ہونا گوڑے پتہ نہیں, وہ شاید میرے حال 200 کاٹی ملتا ہے, لیکن مارکیٹ کے اندر جو امریکن ڈالر ہے ناظرین وہ اس وقت نہیں مل رہا, ناپید ہے. اور یہ بھی خاور گمن صاحب جی, میں ابھی کسی نہ پارٹی کی بات کر رہا ہوں نہ کسی اور کی. پاکستانیوں نے مجھے جو باہر بیٹھے ہیں, جو خود بلینر امریکن, بلینر یو کے, بلینر ایلس ویئر, وہ کہتے ہیں یہاں الیکشن کے ذریعے قابل قبول حکومت آ جائے, ہم پاکستان کو جتنے ڈالر چاہیے, جتنے پاؤنڈ چاہیے, جتنے یورو چاہیے, ہم یہاں نہ لائیں 3 مہینے کے اندر, تو آپ پاکستانیوں کو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو مرضی کہیں. ان کی لسٹیں بھی میرے پاس ہیں. لیکن یہاں تو آپ کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. تو اسی سے میلے ٹھیلے بڑکاں انہوں اسی کچل دی تازی, انہوں نہیں چڑھنا. ابھی کل آپ نے دیکھا کہ ایک صحافی جو ہے اس نے ایک لمبی چوڑی لسٹ جو ہے پکڑی ہوئی لہرا رہا ہے, اتنے مالکوں کو مار دینا ہے, اتنوں کو ان کو ختم کر دینا ہے, اس کو پکڑ لیا, اس کو پکڑ لیا, اس کی لسٹ میں آ گیا, اس کی لسٹ میں آ گیا. یار بس کرو, گیو اٹ اے بریک. ہم کہتے ہیں فوج اور عوام کو کٹھے لے کے چلو, سیاستدان اور لوگ مل کے الیکشن کرائے اور ملک جو ہے بہتری کی طرف چل, یہ اور طرف چلے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جو لاہور کا گندا پانی جا رہا ہے نا راوی میں, لوگوں کو ادھر ڈبکیاں لگواؤ.
नाजरीन जो व्हाट कैन वी डू नाजरीन मेरे सामने एक खबर भी है कि उसके जो इंटरनेशनली आपके बारे में हमारी इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है वो काफी खौफनाक है। अभी एक ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात हो। वेलकम बैक नाजरीन, आज डॉन के अंदर एक स्टोरी छपी हुई है बिजनेस पेज के ऊपर कि एक्सपर्ट्स फ्लैग गवर्नमेंट्स नॉनसेंसिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसमें आतिफ मियां साहब हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और इसी तरह शुजा नवाज साहब हैं, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनको कोट किया गया है। 2-3 चीजें इसके अंदर मेंशन की गई हैं। एक तो ये चीज साहब उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हाल ही के अंदर गाना और श्रीलंका के अंदर जो है वो गाना और श्रीलंका डिफॉल्ट किया उन्होंने। उनकी जो करेंसी थी जिस तरह डीवैल्यू की गई, हम उसी ट्रेजेक्ट्री पे जा रहे हैं और पिछले 2 साल से वही ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहे हैं। ये जो दोनों मालिक हैं गाना और श्रीलंका, उन्होंने करेक्टिव मेजर्स लिए आफ्टर डिफॉल्ट, और उसके बाद वहां उनकी इकोनॉमी, उनकी करेंसीज जो हैं वो अब स्टेबलाइज कर रही हैं। अब मौजूदा हालात में श्रीलंका की करेंसी हमसे बेहतर हो गई है। इसी जो है पीस के अंदर वो बताते हैं दोनों हजरात के मुल्क के अंदर इस वक्त जो सियासी हालात हैं और खासतौर पर जो मुआशी फैसले लेने वाले हैं, क्योंकि आपने रॉ मटीरियल सारे का सारा मुल्क के अंदर आना बंद कर दिया हुआ है जस्ट टू शो कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर है। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि आपकी जो ग्रोथ है मुल्क के अंदर, जो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा, सारी अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री सारी बंद हुई है। तो सारे फैसले हैं, तो ये हालो हवाल है चौधरी साहब। ओ भाई, यहाँ बिजनेसमैन है आपका इस्लामाबाद, आपको ही मिलवा दूंगा, चौधरी मजीद मिलना चाहूंगा, बड़ा डेवलपर है, ठीक है। वो कहता है कि 14,000 अरब 14,000 अरब इकट्ठा ना हो एक साल में तो मुझे पकड़ ले। क्या बातें कर रहे हैं, कोई ताजा मकसद है? चले चौधरी साहब के मुंह में घी शक्कर, अल्लाह ताला मुल्क के अंदर जो स्टेबिलिटी लाए, और उसका एक ही रास्ता है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाए और हालात बेहतरी की तरफ जाएं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।